محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ کسانوں و قبائلیوں کے لیے آج بھی کئی مسائل ہندوستان میں موجود۔ ناگپور میں BRS پارٹی دفتر کی افتتاحی تقریب سے CM KCR کا خطاب، مختلف قائدین نے کی ان کے ہاتھوں BRS میں شمولیت حاصل۔ CM KCR کی فلاحی اسکیمات کی پورے ملک میں نظیر نہیں۔ 10 سالہ تلنگانہ تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینیواس ریڈی کا خطاب۔ ایک ہفتے میں 62 IIT میں 2 طلباء نے کی خودکشی، طلباء تنظیموں کی جانب سے احتجاج جاری۔ ضلع میں رواں سال عازمین حج کا دوسرا قافلہ ہوا روانہ، خصوصی دعاؤں و تلبیہ کی گونج کے ساتھ سفر حج کا کیا آغاز۔ CM KCR کی قیادت میں ریاست میں ہر طبقے کی ہوئی ترقی، 30 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کردہ ریڈی بھون کا بودھن میں ملے شکیل احمد نے کیا افتتاح۔ وورنجل میں 10 سالہ یوم تاسیس جشن میں کی شرکت۔ الیکشن عہدیدار اپنی خدمات ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں، محکمہ پولیس و انتخابی عہدیدار کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاستی چیف الیکشن آفیسر وکاس راج نے دی ہدایت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی قیادت میں 56 عازمین حج پر مشتمل دوسرا قافلہ حیدرآباد کے لیے روانہ، دعاؤں و تلبیہ کی گونج کے ساتھ عازمین حج نے سفر کا کیا آغاز۔ آج شہر نظام آباد سے عازمین حج کا دوسرا قافلہ، جن میں 56 عازمین حج شامل تھے، نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی قیادت میں لمرا گارڈن فنکشن ہال سے صدر کمیٹی مولانا عابد قاسمی صاحب و معتمد اعلیٰ الحاج حبیب احمد صاحب کی قیادت میں روانہ ہوا۔ اس موقع پر عازمین حج کو حج کے مسائل سے واقف کروایا گیا اور خصوصی دعائیں و تلبیہ کی گونج کے ساتھ قافلے کو حیدرآباد کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں پر ان کے ہمراہ کمیٹی کے ذمہ دار بھی حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے، جہاں پر یہ ذمہ داران ان کے ساتھ سامان کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ایمبیریگیشن و دیگر مراحل میں ان کی مدد کریں گے، اور ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے ہر سال اسی طرح کی خدمات انجام دی جاتی ہے، اور حج سے واپسی پر بھی حیدرآباد سے نظام آباد حج سوسائٹی گاڑیوں میں لایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خدام حجاج احمد عبدالعظیم صاحب، مفتی شمیم ساجد، سعید بن علی، کوآپشن ممبر محمد موئز، M.A. کلیم، افروز احمد، عبود بن سعید، عقیل الرحمان مظہر، عبدالحی راحل، سید مبشر، سمیر بن رشید، ڈاکٹر محمد عاصم، محمد فرحان اسلم و دیگر نوجوانوں نے عازمین حج کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دعاؤں کے ساتھ وادیدہ نم نظام آباد کے حجاج کا قافلہ کنگ پیلس سے روانہ۔ حج کے مقدس سفر پر جانے والے نظام آباد کے حجاج کا آج دوسرا قافلہ صدر جمعیت علماء مولانا سید سمیع اللہ کی دعاؤں سے رخصت ہوا۔ مفتی رفیق ذاکر قاسمی نے خطاب کرتے ہوئے حجاج کو صبر و ضبط سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ مولانا شیخ اسماعیل عارفی صدر حج سوسائٹی نے حجاج اکرام کو نصیحت فرمائی۔ وسیم احمد خان نے ہری جھنڈی دکھا کر
ملک و ملت بطور خاص شہر نظام آباد کی تعمیر و ترقی اور ملک کے موجودہ حالات کی درستگی کے لیے دعاؤں کی گزارش کی۔ اس موقع پر خادمین حجاج کی ایک ٹیم ساتھ رہی جو حج ہاؤس حیدرآباد پر حجاج اکرام کی عظیم خدمت کی سعادت حاصل کرے گی اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے موقع پر ساتھ دے۔ نائب صدر حج سوسائٹی محمد اظہر فاروقی نے بتایا کہ یہ حج سوسائٹی گزشتہ 25 سال سے بلا معاوضہ حجاج کی ہر اعتبار سے خدمت کرتی آ رہی ہے۔ حج کے فارم کو پر کرنے سے لے کر فریضہ حج کی ادائیگی سے واپس آنے تک ان کی رہبری و رہنمائی کرتی ہے۔ محمد نصیر الدین معتمد کی نگرانی میں تمام امور بہتر سے بہتر طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ مولانا عبدالقیوم شاہ غیر القاسمی امام و خطیب مسجد اسلامیہ عمران شریف، عبدالباری عبدالحمید، ٹیچر عبدالقدیر، ٹیچر محمد حامد، سعد اللہ محمد، مظہر صدیق، احمد اکرم خان کے علاوہ گولڈن کیئر ویلفیئر سوسائٹی محلہ پھلان کے جملہ اراکین دیگر کارکنان پوری محنت و مشقت کے ساتھ اپنا جان و مال لگا کر اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ محمد افضل الدین MBM نے بھی حجاج اکرام سے ملاقات و مصافحہ کر کے اپنی صحت اور دواؤں کو پابندی سے استعمال کرتے رہنے کا مشورہ دیا۔ بودن شہر میں ٹٹی کوٹ کالونی میں 19.50 کروڑ روپے کی مصارف سے تعمیر کردہ ریڈیکا سنگم بھون کا رکن اسمبلی شیخ العامر نے افتتاح عمل میں لایا۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں ہونے والے تلنگانہ میں کوئی بھی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے۔ 2014 میں ریاست تلنگانہ کے تشکیل عمل میں لانے کے بعد ضلع میں ترقیاتی کام تیز رفتار کے ساتھ مکمل کیے جانے کا بودھن MLA شیخ العامر نے اظہار کیا اور کہا کہ 2014 سے قبل ریاست تلنگانہ اور موجودہ تلنگانہ میں کافی فرق ہے، کیونکہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاحی اسکیمات سے فیضیاب کیا جا رہا ہے اور مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے لیے بھون مختص کیے گئے اور اسی طرح سے ریاست حکومت کے اقتدار میں گولا کورما کو مینڈے مفت میں دیے گئے اور حجاموں کو مفت برقی، SC کو دلت بندھو اسکیم دینے کا اظہار کیا۔ سعودی وزارت کا مناسک حج سے متعلق استفسارات کے لیے ٹول فری نمبر۔ مناسک سے متعلق معلومات کے حصول کی خاطر عازمین حج کے لیے ایک اور سہولت فراہم۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مناسک حج سے متعلق استفسارات کا جواب دینے کے لیے خصوصی ٹول فری نمبر جاری کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے بیان میں کہا کہ جو افراد اس سال حج سیزن کے حوالے سے استفسارات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ٹول فری نمبر 8002451000 پر رابطہ کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ متعدد زبانوں میں سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ استفسار 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ٹول فری نمبر پر حج سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ہر استفسار کے جواب دیا جائے گا۔ اس کے لیے ممتاز علماء کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ جناب محمد سعد اللہ صاحب کو محکمہ صحت میں بیسٹ امپلائیز ایوارڈ۔ جشن قیام تلنگانہ کے تقریبات کے تحت محکمہ صحت نظام آباد کی جانب سے کل یعنی 14 جون 2023 کو ایک پرشکوہ تقریب امبیڈکر بھون خلیل واڑی نظام آباد میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مقامی MLA محترم بیگالہ گنیش گپتا نے شرکت کی۔ محکمہ صحت میں بہترین خدمات کے اول جناب محمد سعد اللہ CO پبلک ہیلتھ مینیجر اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر مالاپلی کو جشن تلنگانہ میں مومنٹو و سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا اور اس تقریب میں مالاپلی ہیلتھ سینٹر کی اور ایک ملازم جناب سید مجیب DEO کو بھی بیسٹ امپلائیز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر تمام کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر میں یوم تاسیس تلنگانہ دہی تقاریب کے تحت ترقیاتی کاموں کے تعلق سے خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع کسان نگر میں ریاست تلنگانہ اشرت تقاریب کے تحت آج ترقیاتی کاموں کے تعلق سے خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے ایک بہتر
دور اندیشی اور ایک قابل سیاستدار کی ضرورت ہوتی ہے جس کی نگرانی میں ملک اور ریاستی ترقی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ اسٹیٹ کے چندر شیکھر راؤ عظیم ہستی ہے جن کی قیادت میں ریاست دن بہ دن ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں اور KCR کی مثالی اور اختراعی اسکیمات قابل تلخیص ہیں۔ حکومت کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوسری ریاست تلنگانہ میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کی تلخیص کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے CM KCR کی قیادت میں تلنگانہ حکومت عالمی سطح پر اپنی منفرد شناخت بنا لی اور اسی طرح سے ریاستی حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد منڈل سے متعلقہ موضوعات کی ترقی کے لیے فنڈز کی فی الفور منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث شروع ہونے والے ترقیاتی کام جیسے CC روڈ، CC ڈرینیج و دیگر ترقیاتی کام تیز رفتاری کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں خواتین سرپنچ، مہیلا وارڈ ممبران کے علاوہ خواتین و صفائی عملے کی شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں مقامی سرپنچ تلسی، نائب سرپنچ سرینواس گوڈ و دیگر نے شرکت کی۔ بالکنڈہ میں شاندار پیمانے پر تلنگانہ پلے پرگتی ڈے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ریاست تلنگانہ حکومت کے زیر نگرانی میں باوقار انداز سے شروع کیے گئے یوم تاسیس تلنگانہ دہائی تقاریب کے تحت بالکنڈہ منڈل کے مراکز پر 14ویں یوم پلے پرگتی ڈے کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کے تحت مقامی سرپنچ B سنیتا نرہری پریم پرچم کشائی انجام دی، باتزہ موزم خدمات انجام دینے والے صفائی عملے کی شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی اور بہترین خدمات انجام دینے والے صفائی عملے کو توصیف نامہ حوالے کیا گیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر MPP لاونیہ لنگا گوڈ، DLPO سرینواس، MPDO سنتوش کمار، نائب سرپنچ شیخ وہاب، پنچایت سیکریٹری رجنی کانت ریڈی، MPTC ممبران کنا لنگاوا پوشٹی، معاملی دیویا راکیش، وارڈ ممبران نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد 2014 سے 2023 تک کیے گئے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے رپورٹ کو پڑھ کر سنایا اور ریاست وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں بالکنڈہ حلقہ اسمبلی RNB وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے دور اقتدار میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے وضاحت کی اور کہا کہ 9 سالہ دور اقتدار میں بالکنڈہ منڈل کے مقام پر 143 کروڑ روپے کے مصارف سے CC روڈ کی توسیع، سینٹرل لائٹنگ، گندے کینال کے علاوہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے ساتھ ساتھ مشن بھگیرتا اسکیم کے تحت ہر ایک گھر کو صاف و شفاف پینے کا پانی کی فراہمی، زراعت کے لیے گودام کی تعمیر، ریتو بیمہ مشن کاکتیہ کے علاوہ MLA کیمپ آفس کی تعمیر، کلیانہ لکشمی شادی مبارک چیکوں کی فراہمی، مختلف برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے لیے SDF فنڈز کی منظوری، وائکنٹھا تمام اور کئی مزید ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ جاری رہنے کا اظہار کیا اور اسی طرح سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی ترقی کے لیے سینکڑوں فلاحی اسکیمات متعارف کی گئی، جس کے ذریعے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فیضیاب کیا جاتا اور اس کے علاوہ ریاستی حکومت غریب عوام کے مسائل کے ایکسپیکلی متعارف کردہ آسرا پنشن اسکیم کے تحت معذورین، معمرین، تنہا خواتین، بیواؤں و دیگر کو ماہانہ پابندی کے ساتھ امداد دی جا رہی ہے، جس سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی حرکیاتی خدمات سے کافی مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں وارڈ ممبران P لاونیہ، ودیا ساگر، G راکیش، سید ریاض علی، بٹگنا، پنجت یادو، اختری بیگم، M جھانسی پروشوتم، سوسائٹی وائس چیئرمین ویمپلی پیدتا، بال راجیشور، ویلپور مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر سید منجار الدین، ریتو سیکشن D چندرا، دہی ترقی کمیٹی صدر P اشوک، مسلم کمیٹی صدر محمد افتخار الدین، جونیئر اسسٹنٹ پربھاکر، پولیس ملازمین IKP CC وجے لکشمی، آنگن واڑی ٹیچرز و آشا ورکرز، موضوع کے عوام و دیگر نے شرکت کی۔ بھیمگل منڈل کے باباپور دیہات میں تلنگانہ دہائی تقاریب کے تحت پلے پرگتی پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بھیمگل منڈل کے مقام پر یوم تاسیس کی 10 سالہ تقاریب کے تحت باباپور دیہات میں پلے پرگتی پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے اسپیشل آفیسر IKP کے سرینواس نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی و ترقیاتی کاموں کے تعلق سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بھیمگل منڈل کے باباپور دیہات میں پہلے وظیفہ سے 286 افراد
افراد کو ہی دیا جاتا تھا، لیکن اب تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں 565 افراد کو پینشن کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں نہ لانے سے پہلے مہیلا سنگموں کو صرف 7 لاکھ روپے خرچ جات دیے جاتے تھے، لیکن اب تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد مہیلا سنگموں کو 20 لاکھ روپے خرچ جات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ منڈل سے متعلقہ موضوعات میں ترقیاتی کاموں کے لیے درکار فنڈز کی پھر منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے، جس سے تمام موضوعات میں ترقیاتی کاموں کو تیز رفتاری کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں وارڈ ممبران، سیکریٹری پرشانت، کاروبار راجیشور و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ منڈل کولور میں تلنگانہ داہی تقاریب کے تحت انعقاد عمل میں لائے جانے والے پرگتی تقاریب میں مہمان خصوصی کے طور پر اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی نے کی شرکت۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ منڈل کے مقام پر واقع کولور میں یوم تاسیس تلنگانہ شت تقاریب کے تحت انعقاد عمل میں لائے جانے والے تلنگانہ پلے پرگتی ڈے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی نے ہر روز گاؤں کی صفائی کرنے والے صفائی عملے کی تہنیت عمل میں لائی گئی۔ باعزت اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوئی بھی کام کرنے والی پہلی ریاست کے طور پر تلنگانہ ملک کے لیے ماڈل بن گئی ہے، اور ترقی میں 2014 کے مقابلے میں اب مزید ترقی ہوئی ہے، جس سے ہر ایک شخص کے لیے قابل فخر ہونے کے تحت KCR نے کئی فلاحی اسکیمات کو متعارف کیا ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی اپنی ریاست گجرات میں 24 گھنٹے برقی کی فراہمی نہیں ہے، اور وہاں والدین کے لیے اپنی بیٹی کو بیاہ کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ریاست تلنگانہ میں KCR کی جانب سے متعارف کردہ کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے اب تک 13,16,000 مالی امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ పేపర్లలో చూస్తూనే ఉన్నారు, ఏది తీసినా దేశంలో మొట్టమొదటిగా చేసేటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రమే। వేరే రాష్ట్రంలో ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ లేదు, భర్తకు దూరమై బతుకున్నటువంటి ఆడబిడ్డ కష్టాన్ని తీర్చడానికి మన రాష్ట్రంలో ఈ 45 లక్షల పెన్షన్లలో 1,36,000 పెన్షన్లు ఒంటరి మహిళలకు ఇస్తున్నాం। బీడీ కార్మిక పెన్షన్ ఎక్కడ లేదు దేశంలో। బీడీ కార్మికులు మన తెలంగాణలో ఉన్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు, మహారాష్ట్రలో ఉన్నారు, కర్ణాటకలో ఉన్నారు, రాజస్థాన్లో ఉన్నారు, పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నారు, కానీ ఎక్కడ కూడా బుడ్డ పైసలు ఇస్తలేదు బీడీ కార్మికులకు। అటువంటిది ఇంతకుముందు చదివారు, చిన్న గ్రామానికి 45 లక్షలు వచ్చినాయి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్। गुज़िश्ता 10 सालों में महकमे पुलिस में कई तब्दीलियां आने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में बड़ा खाना प्रोग्राम का श्री रामा गार्डन में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत तेलंगाना RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में महकमे पुलिस में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। माजी में गाड़ियाँ कम थी, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बहुत सी गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है और जदीद टेक्नोलॉजी से जुराइम पर काबू पाने का इजहार किया और कहा कि मुल्क में अव्वलिन मुकाम पर महकमे पुलिस खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। बातज़ा मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमात अंजाम देने वालों की शालपोशी गुलपोशी करते हुए मोमेंटो व तौसीफनामा हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में कलेक्टर निजामाबाद, CP, ZP चेयरमैन, नोडल चेयरमैन, ट्रेनिंग कलेक्टर व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। वेलपुर में रियासत तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के तहत आज तेलंगाना पले प्रगति डे के मौके पर ख़वातीन ने मौज़े से वाबस्ता अवाम के हमरा शानदार पैमाने पर जश्न मनाया। वेलपुर ग्राम पंचायत के हाथे में मुकामी सरपंच तीगाला राधा मोहन ने कौमी परचम लहराया। बातज़ा ग्राम पंचायत के हाथे में इनेकाद अमल में लाया गया। ग्राम सभा में सेक्रेटरी विनोद के ज़ेर निगरानी में दहाई तकारीब के तहत मुनक़्क़दा तरक्याती से कामों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पढ़कर सुनाया गया, वो पम्पलेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। बातज़ा मरकजी शाहराहों से बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाली रैली से पले प्रकृति जंगलात के पास पहुंचकर बदकमा के गीत गाए। इस प्रोग्राम में सरपंच टी राधा मोहन, MPP भीमा जमुना, जिले RTA मेंबर R रामलू, नायब सरपंच P सत्यम, MPO जावेद, वार्ड मेंबर देवेंद्र, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। आम इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफिसर जिम्मेदारी के तहत इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करने की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने की ताकीद।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, एसपी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चूँकि ये इंतखाबी साल है, इसीलिए वोटर लिस्ट की दोबारा जांच पड़ताल करने के अलावा कोई भी गलती हो तो फौरी तौर पर तस्हीह कर ली जाए और 2018-19 के इंतखाबात के दौरान वोटर लिस्ट के मुकाबले में अगर इस वक्त वोटर की तादाद में कमी वाक़ई होती है तो फ्लैट लेवल पर अमला हर एक घर से रुजू होकर वजूहात का जायजा लेने के अमल को मुकम्मल करे। वोटर की तब्दीलियों में तस्हीह से मुताल्लिक़ा ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत दी और इस तरह से हर घर का सर्वे इस माह की 23 तारीख तक मुकम्मल किया जाए और नए वोटर के तौर पर इंदराज करने वालों को महकमे डाक के जरिए वोटर शनाख्ती कार्ड जारी करने के अमल को जारी रखने का इजहार किया। 62 में एक और तालिबा की खुदकुशी 62 में एक और तालिबा की खुदकुशी, तलबा तंजीमों की जानिब से जोरदार एहतजाज। RGUKT बासन में PUC साल अव्वल में ज़ेरे तालीम श्री जिले सिद्दीपेट गजवेल से ताल्लुक़ रखने वाली लिखिता फौत हो गई, जो कि रात के औकातकार तकरीबन 2 बजे गर्ल्स रेजिडेंशियल हॉस्टल की 4थी मंजिल से अचानक नीचे गिरने की फौरी बाद अहलकारों ने तशवीशनाक हालात में रहने वाली तालिबा को कैंपस हेल्थ सेंटर में तिब्बी इमदाद फराहम की। बातज़ा भैंसा एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। तब हॉस्पिटल तिब्बी अमले ने मुआयना किया, वो मियारी इलाज मुआलजे के लिए निर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। तब वहां के तिब्बी अमले ने मुआयना करते हुए फौत होने की तस्दीक कर दी। झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाली BRS हुकूमत को आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में अवाम सबक सिखाने के लिए तैयार रहने का साबिक़ा वज़ीर रियासती PCC खजानची P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल के नेहरू नगर देहाते के हाथ में कांग्रेस पार्टी की तशहीरी मुहिम से साबिक़ा वज़ीर PCC खजानची P सुदर्शन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर अमल में ला कर देने के अलावा 2 लाख रुपए के खर्चात को माफ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि झूठे वादों के जरिए अवाम को लूटने के मकसद के तहत नहीं आने का इजहार किया और मौजूदा हुकूमत लूटने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा होने के बाद बताते हुए इन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनान किसी भी हालात के लिए तैयार रहते हुए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। मुख्यमंत्री 10,000 इచ్చే గొప్ప చెప్పుకునే ముఖ్యమంత్రి దాన్ని మేము 15,000 ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నాం। వడ్ల ధర 2,500 రూపాయలు వడ్డిస్తామని చెప్తా ఉన్నాం। మక్కలు 2,200 ఇస్తాం। ప్రతి పంట పండించిన దాన్ని తప్పనిసరిగా ధరలు పెంచుతూ कौमी सदर रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का सिलसिला जारी। कौमी सदर रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन जो दर्जो BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले NCP रियासती नायब सदर घनश्याम शिलाल, NCP पार्टी में OBC सेल अहमदनगर जिले सदर संजय आनंदकर के अलावा सरपंच पवर, हिदायतकार प्रकाश, कुकड़ी शुगर फैक्ट्री मेंबर अब्बा साहब शिंदे, साबिक़ा चेयरमैन विलास भाई रामे, सरपंच केशव जेंडे, सरपंच हाजी, चेयरमैन सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद्रकांत पवर व दीगर को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। नासाज सेहत में मुब्तला होकर तिबी अखराजात के अदायगी अमल में न लाने वालों को रियासती हुकूमत की जानिब से इमदाद। हैदराबाद निम्स में हासा कुत्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ को 3 लाख का LOC किया गया हवाले। बालकुंडा अलखसम्बली कमरपल्ली मंडल हासा कुत्तूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले CH वरलक्ष्मी खल्क से मुताल्लिक़ अमराज में मुब्तला होकर तकलीफ रहने के ताल्लुक़ से मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद दिलचस्पी लेते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 3 लाख का LOC मंजूर करवाते हुए आज हैदराबाद में मुस्तहिक़ खातून के शौहर CH गंगाधर को हवाले किया, जिस पर मुस्तहिक़ के अफ़राद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर।
किसानों व कबायलियों के लिए आज भी कई मसाइल हिंदुस्तान में मौजूद। नागपुर में बीआरएस पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से सीएम केसीआर का खिताब, मुख्तलिफ कायदे ने की इनके हाथों बीआरएस में शमूलियत हासिल। सीएम केसीआर की फलाही स्कीमात की पूरे मुल्क में नजीर नहीं। 10 साल तेलंगाना तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। एक हफ्ते में 62 ट्रिपल आईटी में 2 तुलबा ने की खुदकुशी, तुलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज जारी। जिले में रवां साल आज़मीन हज का दूसरा काफिला हुआ रवाना, खुसूसी दुआओं व तलबिया की गूंज के साथ सफर हज का किया आगाज। सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत में हर तबके की हुई तरक्की। 30 करोड़ की लागत से तामीर करदा रेड्डी भवन का बोधन में मिले शकील अहमद ने किया इफ्तिताह। वो रेंजल में 10 साला यौम तासीस जश्न में की शिरकत। इलेक्शन ओहदेदार अपनी खिदमत जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे। महकमे पुलिस व इंतखाबी ओहदेदार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।